فتيات اليوم كفاك تركاضا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئاب. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پہ فرماتے ہیں I open that thing کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا چیزیں دی جس کی بیس پہ کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کے آگے یہ کھڑا ہو کے کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تیرا نبی نہیں آیا، تیرے نبی کے تبلیغ کرنے والے نہیں آئے، میں ثابت کروں گا اس کو۔ پھر بھی اللہ رحم والا ہے، پھر بھی کہے گا چلو اگر نہیں پہنچا تو مجھے یہاں جواب دے دو، لیکن میں ثابت کروں گا آپ کو اس دنیا میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کسی کافر کے گھر میں ہو، کسی یہودی کے گھر میں ہو، کسی کرسچن کے گھر میں ہو، کانگو ریور کے بیسن کے باہر کھڑا ہو کسی جنگل کے اندر، کوئی نبی کوئی شریعت اس تک نہ پہنچی اور اس کے دل کے اندر ایک طوفان نہ کھڑا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پہلی چیز تو میں نے ویسے ثابت کر دی کہ ہر انسان کی خواہش مرتی ہے اس دنیا میں there is a very major storm inside your heart that is building that will convince you for a search but yet Allah is Rahim۔ اللہ نے عربی گرامر میں رحیمہ را میم سے دو ایٹریبیوٹس نکالی اپنی، الرحمن الف اور لام کی وزن پہ، الرحیم الف کی وزن پہ۔ کیوں؟ اس کے رحم کو اس نے اپنی تختی میں لکھ دیا وہاں پہ، اور اتنا رحمتی غلبت غضبی، میرا رحم، میں اتنا رحم کرنے والا ہوں، میرا اتنا پیار ہے، میں محبت ہی محبت سے بھرا ہوں، تو نے مجھے ظالم بنایا ہوا ہے، تو نے میرے اوپر فتوے لگائے، تو نے اللہ پہ فتوے لگائے ہیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے بندے کے ساتھ۔ میں تجھے بتاتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے اندر کیا رکھا ہوا ہے مجھے پہچاننے کے لیے، تو 60 سال نہیں مجھے پہچان سکا، اس لیے تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ There is something in a human being جو اللہ نے اس کو دی ہے، جس کی بیس پہ وہ قیامت کے دن اللہ کو نہیں کہہ سکتا، اس ڈیزائنر کو، اس سسٹینر کو، اس خالق کو وہ نہیں کہہ سکتا اللہ کہ تو آسمانوں کو پھاڑ کر نہیں آیا، تو نہیں راتوں کو میرے پاس آیا جب میں تن تنہا راتوں میں روتا تھا، جب میرے سے کوئی چیز چھپتی تھی، وہ کیوں ہوتا تھا اللہ؟ وہ جواب دے دے۔ میں کالا تھا اللہ، گورا نہیں ہو سکا، اللہ میں جو بننا چاہتا تھا میں بن نہیں سکا، دنیا نے تو نے آنکھوں کے وائپر کھلائے تو میرا باپ اور میری مائیں مجھے سکھا رہے تھے کہ بیٹا دنیا میں آگے بڑھنا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، بن کے دکھانا اس دنیا میں تم کچھ ہو۔ اور اللہ، اور میں بنتا گیا، اللہ میں بنتا گیا۔ سب سے بڑی دلیل اس بات کے اوپر کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے تو اس پہ رحم ہے اللہ کا، اور اگر کوئی شخص کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو آج میں ثابت کر دوں گا اس چیز کو کہ وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کہ میں یہودی کا بچہ تھا۔ ویسے تو بہت ہیں قرآن سے بات کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی فلاw نہیں، اس پہ یقین پیدا کر دیتا ہوں میں اس پہ یقین پیدا کر دیتا ہوں۔ اس دور میں کتنے حافظ ہیں، میں ایک قرآن کی آیت غلط پڑھوں گا، پیچھے 2 کمروں میں لوگ سننے والے ہیں، 2 منٹ میں پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی، اور ہم اپنے باپوں کو دیکھتے ہیں اور ہم نے ان کے باپوں کو دیکھا ہے۔ اگر اس قرآن کے اندر ایک نقطہ بھی ایڈ ہو جاتا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی کتاب اس دنیا میں آ جاتی، کہیں نہ کہیں سے کوئی بات آ جاتی اس دنیا میں۔ حدیث کے اوپر لوگ کلام کرتے ہیں، حدیث میں بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن قرآن کیونکہ حفظ لوگ زیادہ کرتے ہیں، کسی زمانے میں تو کوئی شخص ہوتا نہیں تھی، یہ 2 بار ایکسٹرا رہ گئے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی قرآن کو۔ بے شک وہ اللہ کے کلام کے اوپر تم نے اتنی بڑی بات کر دی یہاں پہ۔ آئیے اس قرآن کے اوپر یقین رکھیں کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے ون کلام کیا اور اس کو بولا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی چیز جس پہ اللہ نے بات کی ہے وہ ڈوز ڈو ناٹس نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندے، اے ڈھونڈتی وہ روح جو تڑپتی بھی ان راتوں کے اندر مجھے تلاش کر رہا تھا، لے میں آج تجھے اپنا کلام سناتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں سے شک ہٹا دے۔ شک ہوتا تو عربی گرامر کے اصول ہی اس کتاب کو غلط ثابت کرتے تھے، شک ہوتا تو کافر کی کوئی ایک آیت کھڑی ہو جاتی اس کتاب کے سامنے، ہے تو لا دو، آج بھی چیلنج کھڑا ہے، نہیں ہے تو اندھا ہو کے فالو کر اس کتاب کو، یہ تیرے باپ سے بڑھ کر ہے، تیری ماں سے بڑھ کر ہے، تیرے سسٹم سے بڑھ کر ہے، یہ تیری زندگی کا سولوشن ہے۔ تو نہیں کسی کو دیکھے گا اس کے علاوہ کسی بات جان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرا رب ظالم نہیں تھا، تیرا رب ظالم نہیں تھا، اللہ کے بندے تیرے رب نے تجھے ایک اور پاور دی تھی اپنے اندر جس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ کھولو، سائنس کہتی ہے نہیں، انسان میں صرف پرسیپشن اور ایموشنز ہیں۔ میں پوچھتا رہا، میں ان کی دروازوں پہ دستکیں دیتا رہا کہ if you have something else please tell us another power for
اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر تجھے میں نے ایک اور طاقت دی جس کا نام تھا فطرت۔ نیچر کا تم نے نام لے کے انگلش کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، فطرت دی تھی میں نے تمہیں۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے صرف فطرت بھی دی تھی، میں نے تجھے ایک اور چیز بھی دی تھی جس کا نام تھا عقل۔ اس لیے تیری اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے صرف عقل نہیں دی، I haven't only given you the intellect, I haven't only given you فطرت، میں نے تجھے ایک اور طاقت بھی دی تھی جس کا نام تھا الہام۔ تو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تجھے رب تک پہنچنے کا طریقہ نہیں ملا۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، تو مٹی سے بنا، تیرے باپ کو مٹی کا ایک خمیر بنایا، یہ ہونا تھا، یہ مت پوچھ کے یہ کیوں ہوا، یہ تیرے رب کا فیصلہ تھا۔ مالک کبھی غلام سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اس نے کر دیا۔ تمہارا کام ہے تم چھوٹے ہو، تم ذلیل ہو، تم صغار ہو اس کے سامنے، تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ تم اللہ سے سوال کر سکو کہ اللہ تمہیں ابلیس کیوں بنایا۔ تو اس نے کر دیا، اس میں جسٹس تھی، اس میں عدل تھا۔ اللہ کی طرف ایول اور شر منسوب نہیں کیا جاتا، بندے کی طرف شر منسوب کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور تیرے رب نے جب آدم کو بنایا اور اس کی پیٹ میں سے جب اس نے اس کے بچے نکالے، اللہ کہتا ہے میں نے آدم بنایا، اس کے اندر سے اس کے بچے نکالے، ساری بیٹیاں نکالی، فرعون بھی نکالا، ابو جہل بھی نکالا، آئنسٹائن بھی نکالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکالے، داؤد علیہ السلام بھی نکالے۔ وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میں نے ان سب کو کھڑا کر کے اس دنیا سے پہلے، اس مٹیریلسٹک ورلڈ سے پہلے سب کو کھڑا کر کے میں نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ نے رب، انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا ظلم کر دیا، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، تمہیں رب اور الہ کے بیچ کا فرق نہیں ہوتا۔ اٹھاؤ، چھوڑ دو اپنی یونیورسٹیوں کو اور صرف روڈوں پہ نکل جا کے لوگوں سے پوچھو، پولیس کانسٹیبلوں سے پوچھو، حاکموں سے پوچھو، ماں سے پوچھو، رب اور الہ میں فرق کیا ہوتا؟ اتنی بیسک نالج نہیں۔ اور بریڈ پیٹ کے جسم کے اوپر یا جانی ڈیپ یا لمپ بزکٹ کے لیڈ ووکلز کے اوپر کس کس قسم کا ٹیٹو بنا ہوا ہے، وہ تمہیں زبانوں پہ حفظ ہوا ہے اس ٹائم۔ آگے بندو، اتقوا اللہ، سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم سب کو کھڑا کیا اور میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ رب لفظ نکلا ہے تربیہ سے، تربیہ، رب پالنے والا، بنانے والا۔ قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ۔ آئنسٹائن بھی بولا تو اللہ، فرعون بھی بولا تو اللہ، نمرود بھی بولا تو اللہ، اور یہ ساری امت مسلمان میں بیٹھی یہ بھی بولی اللہ تو، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تم یہ مت کہنا قیامت کے دن کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ وعدہ الست اللہ نے انسان کے سینے پہ پرنٹ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم نے جو عہد کیا ہوا ہے اربوں سال پہلے کہ تم برائی کرو گے اور تمہیں سکون نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بات آنا وہ کیسے ملے گا؟ Your heart says it to you، وہ پتہ ہے وہ کیا چیز بولتی ہے؟ وہ فطرت بولتی ہے۔ فطرت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں لفظ فطر سے نکلا ہے، فاطر بھی اللہ کا نام، بنانے والا۔ اس مارکر کی فطرت بنائی ہے ڈالر والوں نے، ڈالر فاطر ہے اس کا۔ ویسے تو اللہ ہی فاطر ہے پوری کائنات کا، ڈالر نے اس کی فطرت بنائی ہے۔ جو ڈالر اس کی فطرت ڈیفائن کرے گی وہی اس مارکر کا کام ہے، اس قلم کا کام ہے لکھنا، لیکن یہ کسی کے سر پہ دیکھنے کے مارنے کے بھی کام آ جاتا ہے۔ You can use it to hit people, you can use it to make dirty pictures، لیکن ڈالر والے نے اس کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اس سے اللہ کو گالیاں دینا لکھ دو والز کے اوپر۔ یہ فطر کام یہ کر جائے گا لیکن اپنی نیچر، اپنی کریشن کے خلاف کرے گا۔ تم بھی ایک ڈیزائن ہو، تم بھی کسی کا ڈیزائن ہو، تم کسی کی فکر ہو، تم کسی کا کن کے کلمے کا وجود آئے ہو اس کے بعد تمہارا، تم کیسے خود ڈیزائن کر سکتے ہو اپنے آپ کو؟ لیکن تمہیں تو اللہ نے پہلے کہہ دیا نا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ آسمانوں سے تجھ سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ نے تجھے اس آسمانوں کے سے زمین پہ اتارنا تھا تو کیا کرتا؟ اللہ نے تیرے اندر اتنی پیاری چیز رکھی فطرت، جب بھی تو اس جسم کو استعمال کرے گا اللہ کے خلاف یہ خود بول جائے گا اپنے آپ سے، یہ خود
جواب دے دے گا یہ صحیح نہیں ہے. جب تو اسے اللہ کے کام میں لگائے گا تیرا اندر کا آپ بولے گا یار یہ حق ہے, یہ سچ ہے, this is the truth, this is the absolution, this is where I fit in. أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي